آج کے سبق کے اندر ایک دو مسئلے مزید ہیں جی۔ فوت ہونے کے بعد اب باقی تمام مسائل تو تقریباً سامنے آ گئے، اب مسئلہ ہے جی قبرستان کے اندر جانے کا، کہ قبرستان کے اندر بندہ زیارت قبور کے لیے جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، جانا جائز ہے نہیں ہے؟ اس کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں جی جو یہاں موجود ہیں۔ مرنے کے بعد، اس کو دفن کرنے کے بعد قبرستان کے اندر جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، قبرستان میں جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے ان کے لیے دعا بھی کرتے اور ایصال ثواب بھی کرتے تھے۔ تو دعا کرنا بھی ثابت ہے، ایصال ثواب کرنا بھی ثابت ہے۔ قبرستان میں جانا صرف ثابت نہیں بلکہ حضور کی سنت بھی ہے جی، آپ نے حکم دیا ہے باقاعدہ طور پر کہ قبرستان میں جایا کرو جی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے پہلے تمہیں قبرستان میں جانے سے منع کیا تھا۔ ابتدائی اسلام کے اندر نا چونکہ زیادہ تر شرک قبروں سے پھیلتا ہے جی، آپ نے منع فرما دیا تھا قبروں کے اوپر نہیں جایا کرو مرنے کے بعد جی، لیکن بعد میں آپ نے اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا لیکن اب قبرستان میں جایا کرو جی، اور یہ جانا سنت ہے، حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، آگے خود اس کی وضاحت موجود ہے بہت ساری احادیث کے اندر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبرستان میں جایا کرو، فزور القبور فإنها تذکر الموت، جس وقت تم وہاں جاؤ گے تو قبروں کو دیکھ کر تمہیں بھی موت یاد آئے گی، تمہیں احساس پیدا ہوگا یہ بھی ہمارے ساتھ تھے، چلتے پھرتے کھاتے پیتے زندگی گزارتے، لیکن آج قبرستان کی مٹی کے اندر شامل ہو کہ ان کے جسم کے ذرے ذرے ہو چکے ہیں جی، ان کا وجود ختم ہو چکا ہے، تو ہم نے بھی ایک دن یہاں پر آنا ہے، اس لیے وہاں پر جا کے قبرستان کے اندر قبروں کی زیارت کیا کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سکھاتے تھے باقاعدہ کیسے جانا ہے اور وہاں جا کے کہنا کیا ہے۔ حضرت بریدہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم، آپ باقاعدہ تعلیم دیتے تھے صحابہ کرام کو، اذا خرجوا الی المقابر، کہ جب وہ قبروں کی طرف قبرستان کی طرف جایا کریں تو یہ الفاظ کہا کریں جی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے قبرستان کے رہنے والوں اللہ کی تم پہ سلامتیاں نازل ہوں، ایمان والوں پر بھی اور مسلمانوں پر بھی اللہ کی تم پر سلامتیاں نازل ہوں، اللہ کی تم پر رحمتیں ہوں، اللہ تمہیں عذاب سے بچائے قبر اور آنے والے حشر کے عذاب سے، یہ دعا ہے۔ اس دعا کا بعض لوگوں نے یہ مطلب لیا ہے جی کہ مرنے والے جو مردے ہوتے ہیں نا وہ سنتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کون آیا تھا، کس نے جو ہے نا ہمیں سلام کی ہے، اور وہ سب کو جان بھی رہے ہوتے ہیں جی۔ یہ عقیدہ نہ رکھیں جی، یہ شرک تک پہنچانے والا عقیدہ ہے جی۔ عقیدہ اپنا یہ رکھیں کہ تمام قسم کے تمام انسانوں کے حالات کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آج میں نے صبح درس کے اندر بھی بات کی ہے، شاید کوئی نئے ساتھی ہیں تو وہ بھی سماعت فرما لیں۔ ایک ساتھ یہ پچھلے ہی ہفتے کی بات ہے، میں یہی مسئلے بیان کر رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ ایک جنازہ پڑھنے کے لیے گئے تو مولوی صاحب تقریر کرنے کے لیے کسی کی ساس فوت ہو گئی تھی، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا جتنے بندے جنازہ پڑھنے آئے ہوئے ہو نا یہ سب کو دیکھ رہی ہے، صرف دیکھ نہیں رہی بلکہ تم میں سے جن جن کو جنازہ نہیں آتا اس کو یہ بھی پتہ ہے کس کو جنازہ آتا ہے کس کو جنازہ نہیں آتا، یعنی دل کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی جان رہی ہے جی۔ یہ حالت ہے لوگوں کی جی، یہ عقیدہ ہے جی، اور سب کے سامنے یہ بیان کر رہا ہے، اور ان
مسلمانوں میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کھڑا ہو کہ مولوی صاحب کی زبان کو جا کے روک دے جی خدا کا بندہ یہ تو کہاں سے بات کر رہا ہے، اتنا علم۔ چلو مولوی صاحب آپ بتا دیں کہ ہاں یہ جتنا بھی مجمع کھڑا ہے ان میں سے کس کو جو ہے نا جنازہ آتا ہے کس کو نہیں آتا۔ زندہ مولوی کو کوئی نہیں پتا، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کس کو جنازہ آتا ہے کس کو نہیں آتا۔ اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی اس امت کے اندر جی، جن کے عقائد یہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا السلام، یہ دعا ہے۔ دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھے دعا کرتے ہیں، کوئی ہمارا عزیز ہے جو سعودی عرب رہتا ہے جی، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اس کو سلامتی عطا کر، کیا خیال ہے وہ سن رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سنتے نہیں ہیں سلام کرنے کا فائدہ کیا؟ سلام دعا ہے اللہ کے بندو، جس کے لیے دعا کی جاتی ہے سنانا مقصود تھوڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ تو اس کو سلامتی عطا فرما، یہ دعا ہے، اور دعا کے لیے سنانا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ اور آخری جملہ حدیث پاک کا یہ بھی ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، تم پہلے چلے گئے انشاءاللہ ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی قبر کے عذاب سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان کے قریب سے گزرے فاقبل علیہم بوجہہ، حضور ان کی طرف متوجہ ہوئے، اپنا چہرہ ان کی طرف کیا اور فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں تم پر سلامتیاں ہوں، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے، انتم سلفنا، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ونحن بالاثر، اور ہم بھی تمہارے قدموں کے پیچھے آ رہے ہیں، ایک دن چلتے چلتے ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، تو اس لیے یہ سنت طریقہ ہے کہ بندہ قبرستان میں جائے اور ان کے لیے جو ہے نا یہ السلام علیکم یا اہل القبور والی دعا ہے تو یہ بھی پڑھے، اور جو دوسری کوئی صورتیں وغیرہ یاد ہیں، قرآن مجید کی آیات یاد ہیں، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص آخری صورتیں، آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، جو بھی یاد ہے، اور کچھ یاد نہیں ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ تو یاد ہے نا، بس یہی جا کے ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں، یہی ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اگر مدرسے کے طالب علموں کو بٹھا کے 5 ختم قرآن کے پڑھوائے جائیں، یا مسجد کے مولویوں کو بٹھا کر 10 ختم قرآن کے پڑھوائے جائیں، اتنا ثواب نہیں ملے گا مرنے والے کو جتنا ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے بندے نے خود ایصال ثواب کیا تو اللہ آگے اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ ہم نے ایسے بنا دیا ہے جی ایصال ثواب کرنا ہے تو مولوی صاحب کے بغیر ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے۔ کس نے تمہیں کہا ہے کہ اس کے بغیر ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے؟ ایصال ثواب صرف دعا کا نام ہے، دعا، بس دعا مانگیں یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، یہ ایصال ثواب ہے۔ کوئی سبحان اللہ کہہ دیا، یہ کہا کہ یا اللہ اس کا اجر ہمارے فلان عزیز کو پہنچا دے، یہ ایصال ثواب ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے بنایا ہوا ہے جی وہ قرآن مجید پورا ختم ہونا چاہیے، اور آج کل تو بکتے ہیں جی، اشتہار فیس بک پہ چل رہے ہیں جی کہ 10 پارے اگر قرآن کے لینے ہیں تو اتنا پیسے، اور 20 پارے لینے ہیں تو اتنے پیسے، پورا ختم اگر کسی نے لینا ہو تو اس کے لیے 10,000 لگے گا۔ اندازہ لگائیں، اس کو بزنس بنایا ہوا ہے، کاروبار بنایا ہوا ہے، احساس ہی ختم ہو گیا انسانوں کے اندر۔ آخری مسئلہ یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے یہ جو آج کل رسم و رواج کے طور پر طالب علموں کو یا مولویوں کو بلا کے بٹھا کے ختم پڑھوا کے ان کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، یا قبرستان کے اوپر ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آپ نے اتنے دن تک جو ہے نا قرآن مجید پڑھنا ہے، ان کے پڑھنے کا ان کو ثواب نہیں ملتا تو اگلوں کو کہاں ملے گا؟ کیوں؟ ان کا نظریہ یہی ہے کہ ہم نے پیسے لینے ہیں جی،
کوئی 4000 لینے کے چکر میں بیٹھا ہے، کوئی روٹی کھانے کے چکر. جو اس نیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو اپنے آپ پڑھنے پر ثواب نہیں ملتا، آگے والے کو بھلا کہاں ثواب ملے گا. تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے جو اسلام نے بتایا ہے، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، خود ایصال ثواب کریں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دعا مانگ دیں. پورا قرآن اگر کوئی اور پڑھے گا اس کے پورے قرآن پڑھنے سے آپ کی ایک فاتحہ کا ثواب ان کو زیادہ پہنچے گا. آسان بھی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. دوبارہ یہ قبرستان کے اندر جانے کا طریقہ، سنت اور اس کی چند دعائیں تھیں جو ذکر کی گئی ہیں. اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.